يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ آج ہم اس مبارک دن میں اس مبارک جگہ میں جمع ہوئے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یتبع المیت ثلاثہ، کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو تین چیزیں اس کے پیچھے پیچھے رہتی ہیں: اہلہ وعملہ ومالہ، کہ اس کے گھر والے ہوتے ہیں، اس کا عمل ہوتا ہے، اس کا مال و متاع، اس کی جائیداد ہوتی ہے. آپ نے فرمایا: فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، دو چیزیں لوٹ کر آ جاتی ہیں اور ایک چیز رہ جاتی ہیں. پھر فرمایا: يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گھر والے لوٹ کر آ جاتے ہیں دفن کر کے، اس کا مال و متاع اور اس کی جائیداد رہ جاتی ہے. وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے. آج میری اس خطبے کا عنوان ہے قانون وراثت، یعنی انہیریٹنس کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں. محترم حاضرین، ہر گھر میں موت ہونا مقدر ہے. اب جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ عمل تو اس کے ساتھ چلا گیا، لیکن اس کے رشتہ دار، اس کے ریلیٹیوز اور اس کے قریبی لوگ اور اس کی جائیداد اور اس کے جو کچھ وہ چیزیں چھوڑ جاتا ہے، تو کیسے ان دونوں کو ملایا جا سکے؟ اس کو کہتے ہیں قانون وراثت. یہ وہ اعمال ہے
جو بنا کسی طلب کے، بنا کسی عوض کے انسان کو مل جاتا ہے۔ شریعت نے اس سلسلے میں کچھ ضوابط اور کچھ قانون رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کا دوسرا رکوع مستقل اسی تعلق سے اتارا۔ اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے تعلق سے تمہیں تاکید کرتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر حصہ دیا جائے، اور اگر صرف ایک ہی بیٹی ہو تو اس کو آدھا مال یعنی 50% دیا جائے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر بیٹیاں دو یا دو سے زائد ہو تو ان کو 2/3 یعنی 2/3 دیا جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے انتقال کے بعد، چاہے وہ مرنے والا مرد ہو کہ عورت، اس کے مال میں کون کون حقدار ہوتے ہیں، کن کن لوگوں کا کتنا حصہ بنتا ہے، اللہ نے خود اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن نماز کے طریقے کو اللہ نے بیان نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے پڑھو۔ اللہ نے قرآن میں حج کرنے کا حکم دیا، لیکن طریق حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور فرمایا خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، کہ تم مجھ سے مسائل حج سیکھ لو۔ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، لیکن تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ لیکن قانون وراثت ایک ایسا منفرد قانون ہے جس کی ساری تفصیلات اللہ نے خود بیان کر دی ہیں، اور اس وضاحت کی ذمہ داری نہ اللہ نے اپنے کسی فرشتے کو دیا نہ کسی نبی کو دیا، بلکہ اللہ نے خود واضح کر دیا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا وصیۃ من اللہ، فریضۃ من اللہ، یہ جو قانون ہے کوئی آپشنل نہیں ہے، کوئی اختیاری نہیں ہے کہ انسان چاہے تو اس کو اپنے اوپر لاگو کرے، چاہے تو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ نے یہ جو تقسیم کیا ہے کہ لڑکوں کو دگنا حصہ دیا ہے، ڈبل حصہ دیا، اور لڑکیوں کو سنگل حصہ دیا ہے، اور وہیں ماں باپ کا بھی حصہ رکھا ہے، بھائی بہنوں بھی اگر موجود ہو تو ان کا حصہ بھی رکھا ہے۔ یہ جو اللہ نے تقسیم کی ہے، شوہر اگر مر جائے تو بیوی کا کتنا حصہ ہے، بیوی اگر مر جائے تو شوہر کا کتنا حصہ ہے، یہ بھی اللہ نے اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر تقسیم کیا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ بڑا علم رکھنے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ چنانچہ آج مسلم معاشرے میں ہم نظر دوڑاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کئی گھرانے ایسے ہیں جہاں اس قانون کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، اس قانون کو قبول ہی نہیں کرتے، لیکن یہ زمین ایسے پاک بازوں سے خالی نہیں ہے جو اس حکم فرمانی کو مانتے ہیں اور اسی کے مطابق بھی عمل کرتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، ایک شخص انتقال کر جائے تو اس کے مال میں، اس کے چھوڑے ہوئی پراپرٹیز میں، یا جو کچھ وہ چھوڑ جاتا ہے، 4 حقوق بالترتیب واجب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق، میت کو نہلانے، کفنانے اور دفنانے کا جو خرچ آتا ہے اسی کے مال سے لیا جاتا ہے، یعنی جو بھی فوت ہو جائے تو سب سے پہلی ذمہ داری اسی کے مال میں سے اس کو کفنایا جائے گا، اس کو نہلایا جائے گا، اس کو دفنایا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی دوسرا انتظام کر دے یا کوئی کمیٹی انتظام کر دے تو الگ بات ہے، لیکن پہلا حق تو اسی کے مال میں سے ہے۔ اس کے بعد دوسرا حق، اگر اس نے کوئی قرض چھوڑا ہے، کوئی پیمنٹ رہ گیا تھا
اس کو ادا کیا جائے، اس کو مکمل کیا جائے۔ جیسے لوگ آج کل قرض لیتے ہیں قرض حسنہ کے طور پر تو معمول ہے، غریب تو غریب، مالدار بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں۔ اپنی انڈسٹری بڑھانے کے لیے، اپنا بزنس بڑھانے کے لیے یا تو لوگوں سے قرض لیے یا بینک سے انہوں نے لون لیا، جہاں بھی ہو جو کچھ ان کا پیمنٹ رہ گیا ہو اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آگے بڑھے، آپ نے پوچھا کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول 2 دینار کا قرض ہے، صرف 2 دینار۔ اللہ کے وسلم نے کہا کہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ اکرام پریشان، لوگوں کے چہرے بدل گئے۔ پھر ایک صحابی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کر دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے مال میں سے ادا کر دو گے؟ تو کہا کہ میں ادا کر دوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے نماز جنازہ پڑھایا۔ اس کے بعد جب بھی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ملتے پوچھتے کہ کیا ہوا ان 2 دیناروں کا، کہتے کہ اللہ کے رسول نے ابھی میں نے ادا نہیں کیا ہے، کر دوں گا۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے پے کر دیا ہے، ادا کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا الآن برت علیہ جلدتہ، اب تم نے اس کے چمڑے کو ٹھنڈا کیا ہے۔ مطلب یہ کہ جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہوا وہ میت تکلیف میں تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، مومن کی جان قرض کی وجہ سے اٹکی ہوئی ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کو ادا کر دیا جائے۔ ایک صحابی آیا اور پوچھا اللہ کے رسول ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ ایکفر عنی خطایایا، اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں کیا میرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، اگر تم نے ایسا کیا وانت مقبل غیر مدبر، تم آگے بڑھتے ہوئے شہید ہو جاؤ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ بلایا، پوچھا کیا تم نے پوچھا تھا؟ انہوں نے سوال دہرایا، ریپیٹ کیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے الا الدین، سوائے قرض کے، کیونکہ ابھی جبریل میرے پاس آئے، انہوں نے بتایا کہ قرض معاف نہیں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو دیکھو قرض کے تعلق سے کتنی باتیں آئی ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرض لینے کے بعد اپنی ڈائری میں لکھ کر نہیں رکھتے کہ میں نے ان سے لیا ہے، تاکہ مرنے کے بعد اگر ان کا قرض رہ گیا ہو تو اس کو ادا کر دیا جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ قرض ضرورت پر لینا چاہیے، اور اگر لے لیا بھی جائے تو اس کو لکھ کر رکھنا چاہیے، وہ زندگی میں اس کو پے کر دینا چاہیے۔ تو دوسرا حق میت کے مال میں سے یہ ہے کہ قرض ادا کر دیا جائے۔ اس کے بعد تیسرا حق یہ ہے کہ اگر میت نے کوئی ول لکھ کر رکھی ہو، کوئی وصیت لکھ کر رکھا ہو، اس کو پورا کیا جائے۔ اور وصیت کا تعلق سے 2 باتیں ملحوظ ہونی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، مطلب مرنے والے کے جو وارثین ہیں، اب جیسے بیٹا ہے اگر کہہ دے کہ یہ جس گھر میں ہم رہتے ہیں تم لے لو، ایسا نہیں کہہ سکتا، یا عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ زیورات تم لے لو، ایک بیٹی کو کہہ دی کہ تم لے لو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وارث کے حق میں وصیت کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ اعطى كل ذی حق حقه فلا وصیۃ لوارث، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا ہے، چنانچہ کسی وارث کے حق میں وصیت کرنا درست نہیں ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ کچھ اولاد ہوتی ہیں جو ماں باپ کو بڑی خدمت کرتی ہیں، ان کا بڑا خیال رکھتی ہیں، ان کے نام انہوں نے لکھ دیا، نہیں کر سکتے ایسا۔ یا کچھ اولاد ایسی ہیں جو ماں باپ کو دیکھنے تک بھی نہیں آتی، ان کو محروم کر دیا، ان کا حصہ کم کر دیا، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اولاد چاہے فرما بردار ہو نافرمان ہو، عمر میں چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ابھی اس دنیا میں انہوں نے قدم بھی نہیں رکھا ہو، اللہ نے ان کا حصہ طے کر دیا ہے۔ ماں باپ کو یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس میں کمی بیشی کرے یا کسی کو محروم کر دے۔ تو چنانچہ
کسی وارث کے حق میں وصیت درست ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو کوئی ول لکھ کر رکھنا ہو تو اپنی ساری پراپرٹیز کا 1/3 سے زیادہ نہیں لکھ سکتا، 33% سے زیادہ نہیں لکھ سکتا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مکے میں وہ جب بیمار ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صرف ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ 2/3 میں صدقہ کر دوں، وصیت میں لکھ دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر پوچھا کیا 50% میں لکھ دوں؟ کہا کہ یہ بھی نہیں کر سکتی۔ پھر پوچھا والثلث 1/3 میں لکھ دینا چاہتا ہوں، کہا کہ والثلث کثیر، ٹھیک ہے اتنا تو کر سکتے ہو لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ نے مزید ایک بہترین جملہ فرمایا کہ تم اپنے وارثین کو محتاج اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے چھوڑ جاؤ، یہ اچھا نہیں ہے، تم ان کو مالدار چھوڑ جاؤ، یہ بہتر ہے۔ تو چنانچہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کسی شخص کو وصیت کرنا ہو زندگی میں، ول لکھ کر رکھنا ہو تو اپنی پراپرٹی کا 1/3 ہی لکھ سکتا ہے، سارا وہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ تو چنانچہ اگر کسی نے ایسا لکھ کر رکھا ہو، اور شریعت میں یہ بھی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو وصیت لکھنا ہو تو 2 رات بھی نہ گزرے اپنی وہ وصیت اپنے تکیے کے نیچے لکھ کر رکھ دینی چاہیے اگر لکھنا ہو تو معلوم ہوا کہ تیسرا حق وصیت اگر اس نے کی ہو تو وصیت پوری کرنی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ترتیب میں نے بتائی ہے کہ سب سے پہلے کفن دفن کا خرچ نکالا جائے، پھر اس کے بعد قرض ادا کر دیا جائے، اس کے بعد اگر وصیت کی ہو تو وصیت پوری کی جائے، اس کے بعد جو مال بچ جاتا ہے وہ وارثین میں بٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا سورہ نساء میں، فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، کہ یہ جو تقسیمات ہیں، اولاد کا حصہ ہو، والدین کا حصہ ہو، میاں بیوی کا حصہ ہو، بھائی بہنوں کا حصہ ہو، اسی وقت تقسیم ہوگا جب وصیت پوری کر دی جائے اور قرض ادا کر دیا جائے۔ تو اب جو مال رہ جاتا ہے وہ وارثین میں تقسیم ہونا چاہیے۔ اور بھائیو، وارثین کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ وارثین ہے جن کا حصہ متعین ہے، ان کا لمیٹڈ شیئر ہے، اور دوسرے وہ وارثین ہوتے ہیں جن کا حصہ متعین نہیں ہے، ان کا انلمیٹڈ شیئر ہے، کوئی متعین نہیں ہے۔ اور جن وارثین کا حصہ متعین ہے وہ کل 12 ہیں، جن میں بیٹی ہوتی ہے، پوتی ہوتی ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، دادی نانی ہوتی ہیں، بیوی ہوتی ہے، سگی بہنیں ہوتی ہیں، باپ شریک بہنیں ہوتی ہیں اور ماں شریک بہنیں ہوتی ہیں۔ اور وہ وارثین جن کا حصہ انلمیٹڈ ہے، ان میں سب سے پہلے بیٹا ہے، یعنی میل اگر ہو، یا اگر وہ نہ ہو تو پوتا ہے۔ اسی طرح باپ کا حصہ بھی انلمیٹڈ ہوتا ہے، کبھی دادا کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو ان کے سگے بھائی ہوتے ہیں، یا ان کے ان کے بھتیجے ہوتے ہیں، یا ان کے باپ شریک بھائی ہوتے ہیں، یا ان کے چچا ہوتے ہیں۔ یہ تفصیلات شریعت میں موجود ہیں۔ تو گویا وارثین 2 قسم کے ہوئے، ایک لمیٹڈ شیئر پانے والے اور دوسرے انلمیٹڈ شیئر پانے والے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الحق الفرائض باہلھا، کہ سب سے پہلے وارثین جن کا حصہ متعین ہے ان کو دے دو، فما بقی، وہ جو باقی رہ جائے، فلأولی رجل ذکر، جو سب سے پہلے قریبی مرد ہے اس کو ادا کر دیا جائے۔ تو لہذا معلوم یہ ہونا چاہیے کہ شریعت نے ایک لمٹ رکھا ہے، اس میں انسان کو اختیار نہیں ہے کہ جیسے چاہے وہ بانٹ دے یا زندگی میں وہ شیئر کر دے اپنے حصے، ایسا کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں، زندگی میں گفٹ دے سکتا ہے، ہدیے دے سکتا ہے، ہبہ کر سکتا ہے، لیکن پراپرٹی ساری تقسیم کر دینا یہ شریعت میں نہیں ہے۔
اب اس کے بعد دیکھیے حصے کتنے ہیں، شیئرز کتنے ہیں۔ ابھی میں نے بتایا کہ اگر اولاد ہیں، بیٹا اور بیٹی دونوں ہیں تو 1:2 کے حساب سے بیٹوں کو ڈبل ملتا ہے اور بیٹیوں کو سنگل ملتا ہے۔ اب جیسے بیوی کا انتقال ہوا، سمجھیے شوہر ہے اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، تو پورے ترکے کو ڈیوائیڈڈ بائی 4 کریں گے، 4 حصے کریں گے۔ ایک حصہ شوہر کو چلا جائے گا اور باقی 3 حصے بچے، تو 1:2 کے حساب سے بیٹے کو 2 حصے جائیں گے اور بیٹی کو 1 حصہ جائے گا۔ تو مطلب شوہر کو 25% گیا، بیٹے کو 50% گیا اور بیٹی کو 25% گیا۔ یہ شریعت کا قانون ہے۔ تو اسی طرح اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ صاحب اولاد ہو، بیوی ہو اور بچے ہیں، تو بیوی کو شوہر کے مال میں سے 12.5% ملتا ہے، جس کو 1/8 کہتے ہیں، اور 1/8 پانے کے بعد جو 87.5% ہے وہ بیٹے بیٹیاں آپس میں تقسیم کر لیں گے 1:2 کے حساب سے۔ اور اگر مرنے والے کے والدین ہیں، ان کے ماں باپ بھی زندہ ہیں، یا اگر نانی دادی ہیں، ان کا بھی حصہ شریعت نے رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، کہ ماں باپ میں سے ہر ایک کو 1/6 ملے گا اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو۔ اگر اولاد نہ ہو تو ماں کو 1/3 ملے گا اور باپ پورے مال کا وارث بن جائے گا۔ تو دیکھیے کتنی باریکی شریعت نے ملحوظ رکھی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ماں شریک بھائی بہنوں کے حصوں کا تذکرہ کیا۔ پھر آخر میں سورہ نساء کے آخر میں اللہ نے فرمایا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہ لوگ آپ سے کلالہ کے تعلق سے پوچھتے ہیں۔ کلالہ کون ہے؟ من لا والد لہ ولا ولد، ایسے کپلز ہیں، ایسے میاں بیوی ہیں جن کے نہ اولاد ہوں، جن کے نہ ماں باپ ہوں۔ آپ دیکھیں گے خاندان میں کچھ ہوتے ہیں جن کو اولاد ہی نہیں ہوتی۔ اللہ نے یہ جو 4 تقسیمات کر دی ہیں، یہب لمن یشاء اناثا، جن کو چاہے اللہ صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہے اللہ صرف بیٹے عطا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، جن کو چاہے اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، او ویجعل من یشاء عقیما، جن کو چاہے اللہ تعالیٰ بانجھ بنا دیتا ہے۔ تو ایسے بھی فیملیز میں، خاندانوں میں ہوتی ہیں جن کو بڑے ہونے کے باوجود بھی یا شادی کے ایک لمبے عرصے کے بعد بھی اولاد نہیں ہوتی۔ تو ایسے کپلز جو ہوتے ہیں، ایسے جو میاں بیوی ہوتے تھے، ان کا مال کس کو جائے گا؟ اللہ نے یہاں بھی وضاحت کر دی یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، اگر وہ مرنے والا ایسا ہو کہ ان کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، بہن ہے، تو بہن کو 1/2 جائے گا، 50% جائے گا۔ اور اگر بہن بھائی دونوں ہیں تو ایسی صورت میں بہنوں کو سنگل جائے گا اور بھائیوں کو ڈبل حصہ جائے گا، للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت۔ تو معلوم ہوا کہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ اور ان وارثین میں سے جو میں نے بتایا کہ لمیٹڈ شیئر پانے والے اور ان لمیٹڈ شیئر پانے والوں میں سے 6 وارثین ایسے ہیں جو کبھی محروم نہیں ہوتے، کبھی ان کا حصہ مس نہیں ہوتا ہے۔ وہ ہیں ماں باپ، بیٹے بیٹیاں اور شوہر بیوی۔ ان کو کسی طرح حصہ ملتا ہی ہے۔ ان کے علاوہ جو دوسرے وارثین ہیں کبھی وارث ہوتے ہیں اور کبھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ مختصر قانون ہے، قانون وراثت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہا۔ اسی طرح میں نے سوچا کہ چند غلطیاں جو معاشرے میں عام ہیں اس تعلق سے چند باتیں میں ذکر کروں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ایک غلطی یہ ہے کہ لوگ تقسیم میراث کا شرعی تقسیم پسند نہیں کرتے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں مسلمان، اللہ انہیں ہدایت دے، کہ شریعت کے اس قانون وراثت کو پسند نہیں کرتے۔ کیا سمجھتے ہیں پتہ نہیں، ان کا دماغ قبول نہیں کرتا ہے، یا جبکہ شریعت کی کسی بھی چیز کو ناپسند کرنا کفر تک پہنچاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ،
انہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کو ناپسند کیا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اور بعض بیٹیاں یا بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہم کو کیوں آدھا مل رہا اور لڑکوں کو اور میل کو کیوں ڈبل مل رہا ہے؟ یہ تقسیم اللہ نے کی ہے، کسی کو چون و چرا کرنے کی، کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا واضح طور پر وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کہ کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے گنجائش ہی نہیں کہ اللہ اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے، وہاں ان کا کوئی اختیار، کوئی چوائس ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ کہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے ساری اختلافی معاملات میں آپ کو حکم نہ بنا لیں۔ تو لہذا شریعت کے کسی قانون کو ناپسند کرنا یہ بھی کفر تک پہنچاتا ہے، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے یہ عین فطرت کے مطابق ہے، عین ہماری فطرت کے مطابق ہے۔ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو اور عورتوں پر فوقیت دی ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ تفریق اللہ نے کی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، مرد حضرات خرچ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے اللہ نے ان کا حصہ زیادہ کیا ہے۔ عورتوں کے پاس جو آتا ہے وہ تو سیو ہوتا ہے، صرف ان پر تو خرچ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ نے ان کو جو دیا ہے وہ خود ان کے لیے زیادہ ہے۔ تو لہذا شریعت کے قانون کو ناپسند کرنا یا شرعی تقسیم کو ناپسند کرنا یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اور دوسری غلطی عام طور پر معاشرے میں یہ ہے کہ تقسیم میراث میں لوگ بہت تاخیر کر دیتے ہیں، اس عمل میں ڈیلے کرتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ باپ کا انتقال ہوا، غم تو غم رہتا ہی ہے، اس کے بعد انہوں نے جو چیزیں چھوڑی ہیں سب کا کیلکولیٹ کیا جائے، سب کا حساب کیا جائے، اس کو ڈیوائڈ کر دیا جائے، اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ اس میں بیوی کا بھی حصہ ہوتا ہے، بیٹوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، ماں باپ اگر زندہ ہے تو ان کا حصہ ہوتا ہے، سب کو ان کا شیئر دے دیا جانا چاہیے۔ بعض خاندانوں میں ایسے 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، لوگ وہ بلڈنگ دیکھتے ہی رہ گئے اور ان کی بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی، ان کے بچوں کے ایجوکیشن میں پیسوں کی ضرورت تھی، تقسیم نہیں ہو رہا ہے اور لوگ پریشان ہیں۔ تو تقسیم میراث میں ڈیلے کرنا، تاخیر کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ ہو سکتا اس دوران کسی کی وفات ہو جائے، ہو سکتا اس دوران کوئی زندہ اور ولادت ہو جائے، بچے ہو جائیں، تو لہٰذا تقسیم میراث میں تاخیر کرنا اور بلا وجہ لوگوں کو لٹکائے رکھنا یہ بھی بڑا ظلم ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا بڑا فرد، گھر کا بڑا بیٹا پوری پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو پبلک میں بیچ دو، اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے تو اس کا حساب کرو، اپنا حصہ نکال دو اور باقی حصے بھائی بہنوں میں تقسیم کر دو۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ماں باپ اس گھر میں عرصوں سے سالوں سے رہتے تھے، ہم اس کو باہر نہیں دینا چاہتے، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کا حصہ بن جاتا ہے تو لے کر نکل جاؤ۔ تو یہ جو ڈیلے کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، یہ بھی بڑا ظلم ہے۔ اور بھی کچھ باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں شریعت کو مقدم کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔